اللہ فرما رہا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ہم اسے زندگی عطا کر دیں گے۔ اب یہاں بات کرتا ہوں، ایک اور عقیدہ بیان کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں زندگی ملے گی قبر کے اندر، تھوڑی دیر کے لیے سوال و جواب ہوگا، پھر اس کو مار دیا جائے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوال و جواب کے لیے اسے اٹھایا جائے گا، سوال و جواب ہوں گے، من ربوں کا، ما دینوں کا، نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، یہ سوال کر کے پھر اسے موت عطا کر دی جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے بکواس کرتے ہیں، یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ آیاتن طیبہ، آیاتن طیبہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ۔ ایک یہاں بلاغت کی بات کرتا ہوں، علماء یہاں تشریف رکھتے ہیں کہ کلام کے اندر جو تکرار آتا ہے یہ بلاغت کے خلاف ہے، شان بلاغت کے خلاف ہے۔ یہ کلام کا نقص ہوتا ہے تکرار، بار بار ایک بات کو دہرانا، بار بار ایک بات کو دہرانا، بار بار ایک ہی لفظ استعمال کرنا، یہ کلام کا بلاغت اور معنی کے نزدیک یہ نقص ہے، اور اللہ رب العزت کا کلام نقص سے پاک ہے۔ اور جو اس کے کلام کے اندر نقص مانتا ہے اس کے اپنے اندر نقص ہے، اس کا کلام نقص سے پاک ہے۔ تو آپ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، حیات کی بات، حیاتن طیبہ، حیات کی بات تکرار آ رہا ہے، اور اللہ کے کلام میں نقص نہیں، لا محالہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ۔ اس کا معنی ہم اسے زندہ کریں گے۔ کیسی زندگی دیں گے؟ حیاتن طیبہ، وہ لمحے کے لیے نہیں، اس کی زندگی دائمی زندگی ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جیوے جیوے، جیوے جیوے، جیوے جیوے عالمی ادارہ تنظیم الاسلام، درگاہ حضرت ابو البیان۔ سمجھ آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاتھ کھڑا کریں، سمجھ آ رہی ہے نا؟ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی صرف سوال و جواب کے لیے قبر کے اندر زندہ کیا جائے گا اور پھر اسے موت عطا کر دی جائے گی۔ یہ بات غلط ہے نا۔ ایک یہاں بات عرض کرتا ہوں، فقہ کا مسئلہ آپ سے پوچھتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کے اندر جانے کا طریقہ کیا بتایا ہے؟ بولیں یار، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والو تمہیں سلام ہو۔ یہ بیان کیا نا، یہ طریقہ ہے قبرستان کے اندر جانے کا، اے قبروں والو تمہیں سلام ہو۔ فقہ کا ایک اور مسئلہ پوچھتا ہوں، کوئی انسان سو رہا ہو، سو رہا ہو انسان کوئی، اسے سلام کرتے ہیں آپ؟ شریعت کے مسئلے ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ سمجھنے والے ہیں، اسے سلام کرنا منع ہے۔ کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو، کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو، اسے سلام کرنا، بولو نہیں یار، منع کہ نہیں منع؟ منع ہے۔ شریعت میں نبی پاک نے فرمایا اسے سلام نہ کرو۔ وہ نماز جو پڑھ رہا ہے اسے سلام نہ کرو، جو سو رہا ہے اسے سلام نہ کرو۔ کیا مطلب اس بات کا؟ جو سو رہا ہے اسے سلام نہ کرو، کیوں نہ کرو؟ اس لیے نہ کرو کہ وہ تمہارا سلام سننے کے لائق نہیں ہے، وہ تمہارا سلام سنتا نہیں ہے، اور جو بندہ سنتا نہیں اسے سلام نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور پھر دوسرا جو بیان کیا گیا ہے کہ نماز پڑھنے والا جو نماز پڑھ رہا ہو اسے سلام نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ اس لیے نہیں کرنا کہ وہ سن تو رہا ہے لیکن جواب نہیں دے سکتا، وہ سن تو رہا ہے لیکن جواب نہیں دے سکتا۔ وہ اگر جواب دے گا نماز ٹوٹے گی، تو اب جو نماز میں ہے اسے بھی سلام کرنا منع، کیونکہ تمہارے سلام کا جواب نہیں دیتا، اور جو سویا ہوا ہے اس کو بھی سلام منع۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارے سلام کو سنتا نہیں، اور قبر والوں سے کہا کہ انہیں سلام کرو۔ کیوں سلام کرو؟ یہ تمہارا سلام سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔
रफीक अहमद मुजद्दिद सोए हुए को सलाम नहीं, क्योंकि तुम्हारा सलाम सुनते ही नहीं, और नमाज पढ़ने वाले को सलाम नहीं, क्योंकि जवाब नहीं दे सकता। और कब्र वाले से कहा कि इसे सलाम करो। क्यों सलाम करो? क्यों? इसलिए कि ये कब्र वाला तुम्हारा सलाम सुनता भी है और उसका जवाब भी देता है, जवाब भी देता है। ये क्या नहीं लगाई कि मरने के फौरन बाद उसे सलाम करो। क़यामत तक के लिए कानून है कि जब भी तुम मुसलमानों के कब्रिस्तान के अंदर जाओ, ये नहीं कहा कि अभी मरा है कब्र के अंदर दाखिल किया फौरन जल्दी जल्दी सलाम कर लो, ना ना, जब जाओ 1000 साल पुराना कब्रिस्तान है, वहां जाकर क्या करो? अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर। और मैंने रिवायत पढ़ी है ओहद वालों के लिए, जो शुहदाए ओहद है ना, उनके हवाले से मैंने रिवायत पढ़ी है कि जो एक बार शुहदाए ओहद को सलाम भेजता है, क़यामत तक शुहदाए ओहद उसको सलाम भेजते रहते हैं, उसके सलाम का जवाब देते रहते हैं। तो फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसे जिंदगी देंगे। कैसी जिंदगी देंगे? हयातन तय्यबा, हयातन तय्यबा। पहले भी जिंदगी का लफ्ज और फिर बाद में भी हयात का लफ्ज। पहले फलनुहयियन्नहु, हम उसे जिंदगी अता कर देंगे। कहां जिंदगी अता करेंगे? कब्र के अंदर। कैसी जिंदगी अता करेंगे? कैसी जिंदगी अता करेंगे? हयातन तय्यबा, थोड़ी देर के लिए नहीं, हमेशा के लिए जिंदगी। देखिए यहां उलमा तशरीफ रखने की बात करता हूं, ये हदीस पाक है ना, मिशकात की हदीस पाक है, तिरमिज़ी की हदीस पाक है कि जब इंसान से सवाल हो जाते हैं ना, मन रब्बो का, मा दीनों का, मा कुंत तक़ूल फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, ये सवाल हो जाते हैं ना, तो उसके बाद फरिश्ते कहते हैं, जो सही जवाब देता है उसे कहते हैं नम का नौमतिल उरूस। नम क्या कहते हैं? नम क्या मतलब? सो जा। क्या मतलब? सो जा। क्या कर? सो जा। का नौमतिल उरूस। ये किताब किससे है? नाम कब्र वाले से सवाल है। कब्र वाले की रूह से खिताब है या उसके जिस्म को खिताब है? ये उसकी रूह को खिताब है या उसके जिस्म को खिताब है? अगर कहा जाए कि रूह को खिताब है, रूह तो सोती ही नहीं, रूह तो सोती ही नहीं, तो खिताब किया जा रहा है कब्र वाले से, नम का नौमतिल उरूस, ए कब्र के अंदर वजूद सो जा। और मुर्दा नहीं सोता, जिंदा सोता है, जिंदा सोता है। नम का नौमतिल उरूस, उसके जिस्म से कहा जा रहा है, रूह से नहीं कहा जा रहा कि ए रूह तू सो जा, बल्कि जिस्म से कहा जाता है कि ए मुस्तफा को पहचानने वाले, नम के नौमतिल उरूस, सो जा, पहली रात की दुल्हन की तरह सो जा, तू मुर्दा नहीं, तू तो जिंदा सोया हुआ। हम कहते हैं ये कब्रों वाले सोए हुए हैं और वो कहते हैं मोए हुए हैं। उनका अकीदा कुरान के मुताबिक नहीं, सुन्नत के मुताबिक नहीं है, और ना ही अकल के मुताबिक है। ना अकल के मुताबिक, ना नकल के मुताबिक, ना रवायत के मुताबिक, ना दरायत के मुताबिक, ना पता नहीं कहां से अकीदा आया है। हदीस पाक है नम का नौमतिल उरूस। नम का लफ्ज जो इस्तेमाल किया जा रहा है, जो किताब नम का है, जो अमर नम का किया जा रहा है, ये उसके वजूद से कहा जा रहा है। उसका वजूद उससे कहा जा रहा है, रूह से नहीं कहा जा रहा कि रूह तू सो जा। रूह तो सोती ही नहीं, क्योंकि ये अमर रब्बी है, ये अमर रब्बी है। रूह जो है वहां मौत नहीं, रूह को मौत नहीं, रूह को नींद नहीं, क्योंकि ये अमर रब्बी है। मौत का इतलाक जिस्म पर होता है, और वो भी थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। अब इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं,
کہ نہ بڑھاؤں؟ میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ چلتے رہے، بڑھاؤں آگے کہ چھوڑ دوں یہی بات؟ تھک تو نہیں گئے آپ؟ لگتا ہے تھک گئے، وہ پچھلے میرے ساتھی تھک گئے ہیں نہیں؟ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا کر جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اس فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً کا ایک دوسرا معنی بیان کرتا ہوں، اور یہ معنی میں نے بیان نہیں کیا، یہ حضرت سلطان باہو بیان کرتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ اس آیت کا ان لفظوں کا معنی کیا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ہم اسے ضرور بالضرور زندگی دے دیں گے، اسے زندہ کر دیں گے۔ کیسی زندگی دیں گے؟ حیاتاً طیبہ، اسے قبر والے کو تو زندگی دیں گے ہی نا، ہم اس قبر والے کے ساتھ جو جو چیز مس کرے گی نا، ہم اسے بھی زندہ کر دیں گے۔ حیاتاً طیبہ کا یہ معنی ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ہم اس کے جسم کو زندگی دیں گے، اور حیاتاً طیبہ کیسی زندگی دیں گے؟ اس زندہ کے ساتھ جسے اللہ نے زندگی دی ہے، اس کے ساتھ جو جو شے مس کرے گی، جو جو شے اس کے ساتھ لگے گی، چھوئے گی، اسے بھی زندگی عطا کر دیں گے۔ اگر پتھر لگے گا، پتھر کو زندگی، اگر ریت اس کے جسم کے ساتھ لگے گی، ریت کو زندہ کر دیں گے، اگر مٹی لگے گی، مٹی کو زندہ کر دیں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اس کے جسم کے ساتھ جو جو چیز لگے گی، ہم اسے بھی زندگی عطا کر دیں گے۔ نام فقیر جنا دا باہو، قبر جنا دی جیوے، نام فقیر جنا دا باہو، قبر جنا دی جیوے، ان کی قبر کو بھی زندگی عطا کر دیں گے۔ ان کے جسم کے ساتھ جو مٹی لگے گی نا، جو ریت کے ذرے لگیں گے، اسے بھی زندہ کر دیں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت سلطان باہو کہہ رہے ہیں، آیت کا ترجمہ کر رہے ہیں، مفہوم بیان کر رہے ہیں کہ قبر والے کے جسم کے ساتھ جو ایمان کی حالت میں عمل صالح کر کے اس دنیا سے چلا گیا ہے، اللہ جزا دے گا انہیں۔ کیا جزا دے گا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، انہیں زندگی دے گا، حیاتاً طیبہ، ان کے جسموں کے ساتھ جو مٹی، جو ریت، جو ماربل، جو سنگ مرمر، جو تابوت کی لکڑی، جو کچھ لگے گا وہ بھی زندہ ہو جائے گی۔ آپ بڑے متعجب ہو رہے ہیں کہ یہ کیسی بات کریں، بھلا مٹی بھی زندہ ہوتی ہے، بھلا پتھر بھی زندہ ہوتے ہیں، بھلا لکڑی بھی زندہ ہوتی ہے؟ یہ تو بے جان ہے نا، یہ زندہ ہے، یہ زندہ ہے۔ لیکن اسے بات بیان کروں اس پر، میرے کیا بولو سبحان اللہ بولو۔ پتھر بھی زندہ ہوتے ہیں۔ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ ابو بکر، عمر، اور دوسری روایت کے مطابق سیدنا ابو بکر، عثمان اور مولا علی، یہ تینوں نبی پاک کی معیت میں مدینہ المنورہ سے باہر اود کے پہاڑ کی طرف جاتے ہیں۔ جب پہاڑ کی طرف جاتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان یاروں کو لے کر پہاڑ پر چڑھتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر قدم رکھا۔ کس پہاڑ پر؟ اود پہاڑ پر۔ میرے آقا نے فرمایا یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور میرے آقا نے فرمایا یہ پہاڑ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے، اور جنت کے 8 دروازے اس پہاڑ پر ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ 8 دروازے اس پہاڑ پر ہوں گے، اوت پہاڑ۔ آپ نے قدم رکھا پہاڑ پر تو حدیث پاک میں آتا ہے پہاڑ ہلا، پہاڑ ہلا، پہاڑ ہلا، حدیث پاک ہے یہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایڑی مبارک، اپنے پاؤں، وہ پاؤں جو کبھی عرش معلیٰ پر دنا فتح اللہ کی گلی میں پہنچتے ہیں، ان قدموں کی شان کیا ہے؟ کبھی وہ مدینے کی گلیوں میں
اور کبھی دنافت دلہ کی گلیوں میں. وہ اپنی ایڑی مبارک آپ نے پہاڑ پر ماری ایسے اور فرمایا اسکن یا جبل. کیا فرمایا؟ اے پہاڑ آرام پکڑ، ٹھہر جا، ٹھہر جا، رک جا. اور میرا آقا وہ ہے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. وہ اللہ کی رضا کے بغیر بولتا ہی نہیں، اور نبی کا کوئی کلام ابس نہیں ہوتا، بے معنی نہیں ہوتا. اور اسکن یا جبل، اگر پہاڑ سنتا نہیں، اگر پہاڑ سنتا نہیں تو نبی کا کلام ابس ہوتا ہے، اور اگر پہاڑ سمجھتا نہیں تو نبی کا کلام ابس ہوتا ہے، اور نبی کا کلام ابس نہیں ہو سکتا. تو نبی پاک فرما رہے ہیں اسکن یا جبل، تو معنی کیا ہے کہ پہاڑ سنتا بھی ہے اور نبی کے کلام کو سمجھتا بھی ہے، اور سنے گا سمجھے گا تب جب وہ زندہ ہوگا. یہ زندگی اسے کیسے ملی ہے؟ نبی کے قدم لگنے سے. جس نبی کے پتھر پر قدم لگ جائیں ان پتھروں کو زندگی ملتی ہے، وہ خود زندہ کیوں نہیں ہے؟ نام فقیر تینا دا باہو قبر جنا دی جیوے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. ہم اسے قبر والے کو زندگی عطا کریں گے. کیسے زندگی عطا کریں گے؟ اس کے جسم کے ساتھ جو شے مس کرے گی ہم اسے بھی زندہ کر دیں گے. دیکھیں نا داتا علی جویری کی قبر زندہ ہے کہ نہیں زندہ؟ کہ نہیں زندہ؟ کہتے جی یہ ولی، یہ نبی مردہ، کیا لینے جاتے ان کے پاس؟ وہ تو مردہ ہیں، سنتے نہیں، کچھ نہیں کرتے. یہ قرآن سنت کے خلاف باتیں ہیں. کوئی دلیل نہیں ہے قرآن کے اندر کہ مردے نہیں سنتے، کوئی دلیل، کوئی آیت نہیں ہے. میں ان سے سوال کرتا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ قبر والوں کے پاس، ان کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ ان کے لیے ایک بات کرتا ہوں، تم اپنے آپ کو زندہ کہتے ہو اور میرے داتا کو مردہ کہتے ہو. تم اپنے آپ کو زندہ کہتے ہو، میرے خواجہ کو مردہ کہتے ہو. تم اپنے آپ کو زندہ کہتے ہو، میرے امام ربانی کو مردہ کہتے ہو. میں ایک بات کہتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو زندہ کہتے ہو، تمہارے گھر اتنے آباد نہیں. جو زندگی کا دعویٰ کرنے والے ہیں، تمہارے گھر اتنے آباد نہیں جتنا میرا آستانہ داتا کا آستانہ آباد ہے، جتنی داتا کی قبر آباد ہے. دیکھو اس وقت جا کر دیکھو، ہزاروں انسان داتا کی بارگاہ میں کھڑے سلام پیش کر رہے ہیں. بھلا مردوں کے پاس بھی تو جاتا ہے. اور پھر صرف انسان ہی نہیں، داتا کی بارگاہ وہ